اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب کمنٹ میں ضرور دیجیے گا، بہت شکریہ جی۔ رمضان المبارک میں آج آپ کو ایسا وظیفہ عرض کریں گے جس سے آپ کو بے شمار فوائد حاصل ہوں گے، بالخصوص دشمن کے حوالے سے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی دشمن ہے اور وہ آپ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اور دشمنی کی ہر حد کراس کرتے ہوئے وہ آپ پر جادو کرواتا ہے یا زبان کے ساتھ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، تو دشمن کی ناپاک سازشیں جو ہے وہ ختم ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جادو سے بھی بہت زبردست اس عمل سے جو ہے وہ آپ کو رزلٹ ملے گا۔ اور بندش کے حوالے سے خاص طور پہ، کیونکہ بندش کے حوالے سے لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ بندش جو ہے وہ بہت لمبے ٹائم تک چلنے والی ایک چیز کا نام ہے، اور اس کا میں نے دیکھا ہے کہ رزلٹ باپ سے اگر چلی ہے بندش تو وہ بیٹے میں منتقل ہو جاتی ہے، بلکہ پوتوں تک جو ہے یہ بندش منتقل ہوتی ہے، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہوتا ہے بندش کا یہ جنات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنات وغیرہ جو ہے ان کا بندش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر ایک لفظ جو ہے وہ ہر زبان زدیان میں تقریباً عملیات کے ساتھ جو اٹیچ لوگ ہیں ان کے تقریباً 99% لوگوں کی زبان پہ کوئی بھی کام ہو جی بندش ہو گئی ہے، کوئی بھی کام ہو بندش لگ گئی ہے، یا کسی سے حساب لگوایا تو انہوں نے بولا کہ بندش ہو گئی، آپ پر بندش ہے۔ تو صرف لفظ بندش کرنے سے ہمیں اس کا کوئی حل نہیں ملے گا۔ بندش بند کر دینا کسی چیز کو، وہ بند کرتا کون ہے؟ میں عموماً اس جگہ پر پہنچتے ہی ایک چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی شیطانی عمل محنت کر کے اپنے کچھ زندگی کا عرصہ لگا کے 10 سال 20 سال کچھ سیکھتا ہے، شیطانی عمل سیکھتا ہے، اور اس سے وہ جنات حاصل کرتا ہے، جنات قید کرتا ہے، اور ان جنات کو وہ آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام دے کر بولتا ہے کہ آپ نے جا کر یہ کام کرنا ہے۔ تو مثال کے طور پہ اگر کسی کا کاروبار بند کرنا ہے تو اس جنات کو بولنا ہے کہ آپ جا کے کاروبار بند کر دیں، وہ جنات آگے دکان میں بیٹھ جائیں گے۔ اسی طرح وہ میاں بیوی کے درمیان میاں بیوی کی طلاق کروانے کے لیے، یا پھر کسی بچی یا بچے کی شادی کے حوالے سے، تو وہ جنات اصل میں بندش کا تعلق خاص جو ہوتا ہے وہ 99% نہیں بلکہ 110% اس کا تعلق جنات کے ساتھ ہے، اور وہ شیطانی جنات جو سے ہے وہ اس معاملے کو آ کے ہینڈل کرتے ہیں، اور وہ اگر زندگی کے اندر رکاوٹ بنتی ہے، زندگی کے اندر پریشانی آتی ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ اگر اس طرح کے معاملات کے اندر ہے، تو اگر آپ کا کاروبار ہے تو کاروبار اگر ڈیڈ ہو رہا ہے یعنی کہ ختم ہو رہا ہے، یا آپ کی زندگی کے اندر جادو آ گیا ہے، مطلب بندش آ گئی ہے، جادو آ گئی ہے، کوئی دشمن آ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطانی جنات داخل ہو گئے۔ تو جہاں پہ جنات رہتے ہیں، چاہے وہ گھر کے اندر ہو یا کسی وجود کے اندر ہو، وجود کے اندر ہوں گے تو وہ بیماریوں کا سبب بنے گے، یعنی کہ گردے ختم ہو جائیں گے، جگر ختم ہو جائے گا، معدہ ختم ہو جائے گا، مساٹا ختم ہو جائے گا، دل کے حوالے سے، دماغ کے حوالے سے۔ تو یہ چیزیں جو سی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ گھر کے اندر رہتے ہیں تو جہاں پر جنات رہتے ہیں تو ظاہری بات ہے بیماری اور اجاڑ جو ہے، غربت، تنگدستی، فقر و فاقہ، یہ آٹومیٹک آ جاتا ہے۔ تو اگر کسی اور مقصد کے لیے بھی اگر جادو کسی پر کروایا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے، تو جس پر جادو ہوتا ہے اس پر اگر جادو ہے تو اس پر 3 چیزیں لازمی ہوگی۔ پہلی چیز جو ہے وہ اس کو جوڑ سا ہے غربت کا، تنگدستی کا، فقر و فاقوں کا، قرضوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور دوسری چیز جو سی ہے مختلف بیماریوں کے حوالے سے، اور تیسری جو چیز ہے وہ کسی سے بھی بات کرے گا عزت کے ساتھ، مخلص ہو کر، لیکن اس بیچارے کی سنوائی نہیں ہوگی نا، جس سے بھی وہ بات چیت کرے گا اس کا معاملہ بگڑ جائے گا۔ تو یہ جو سا ہے اگر ٹاپ درجے پہ جادو ہو تو یہ واضح چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وگرنہ نارمل جو ہے وہ آہستہ آہستہ یہ اپنا کام کرتے ہیں اور ٹائم لیتی ہے۔ یہ جو جادو ہوتا ہے، بندش ہوتی ہے یا اثرات ہوتے ہیں، تو یہ اثرات بھی جنات کی اولاد کو کہا جاتا ہے، ان کے بچے، بیٹے بیٹیوں کو کہا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اگر آپ یہ وظیفہ کریں کہ جو میں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں
تو اس سے آپ کا ہر قسم کا جو جادو ہے وہ بھی انشاءاللہ العزیز ختم ہوگا، اور بندش اور رکاوٹ بھی ختم ہوگی، اور کوئی بھی کسی بھی قسم کا دشمن ہے جو آپ کے ساتھ زبان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، کیونکہ جہاں پر جادو ہوتا ہے تو 99% وہاں پر شیطانی جنات کے معاملات کی دخل اندازی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس کے بارے میں کوشش کریں، کوشش ہماری جاری رہتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں تو ان کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ان کو توجہ سے سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ تو اگر آپ فون پر رابطہ کر کے کہیں جی ہمیں وظیفہ کیسے کرنا ہے، تو وہ معذرت کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو وظیفہ آپ کو پورا پراپر طریقے سے سمجھاتے ہیں، اور کوشش کیا کرے کہ پوری ویڈیو دیکھا کرے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو پوری ہماری گفتگو سنتا ہے، پوری ویڈیو دیکھتا ہے، سنتا ہے، سیکھتا ہے، اس کو ہمارے تمام اعمال کی، تمام وظائف کی اجازت ہوتی ہے، اور وہ جون سا ہے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کرے، یہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لیجئے، ساتھ لگے بیل آئکن کے بٹن کو پریس کر لے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ہاں اگر آپ کے اوپر جادو ہے یا آپ کو لگتا ہے بندش کے اثرات ہے تو اس کا ہم دم کرتے ہیں، تو وہ آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ العزیز چند دم کے ساتھ آپ کو بہتری آئے گی، زندگی کے اندر محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ عمل جو آپ کو گوش گزار کرنے جا رہے ہیں، یہ سر عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنے معمول میں لانا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اس کو یعنی کہ قرضے سے نجات کے حوالے سے پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، رزق حلال میں وسعت کے حوالے سے پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، برکت کے حوالے سے پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، بندش کسی بھی قسم کی آپ کی زندگی کے اندر ہے یا جادو ہے تو وہ اس بندش کو ختم کرنے کے لیے اور جادو کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو سا عمل میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں، اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ العزیز رزق جو ہے، وہ برکت جو ہے، وہ دولت کہتے ہیں نا، آپ کی دیوانی ہوگی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو عزت سے بھی نوازے گا، اور بہترین اور اعلیٰ رزق سے بھی اللہ پاک آپ کو نوازے گا، کیونکہ رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کو کرنے کے بعد جب آپ کو کامیابیاں حاصل ہونا شروع ہو جائے اور آپ کو ترقی ملے، کامیابی ملے، تو ہمارا ادارہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ بھی چل رہا ہے، تو ان ساعتوں میں، ان برکتوں میں اللہ کی رحمتیں سمیٹتے ہوئے آپ کوشش کریں کہ جو ہمارا قدیمی دینی درسگاہ ہے 90 سال سے جو ہم ادارہ چلا رہے ہیں، الحمدللہ ہمارے بزرگ آباء و اجداد، تو ایک سلسلہ ہے جامعہ عربیہ انفیہ رضویہ تجوید القرآن، خانقاہ آستانہ عالیہ پیر و مرشد پیر ربانی ہمدم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ، تو اس میں بھی آپ اپنی معاونت اور تعاون کا سلسلہ جاری رکھیے گا۔ یہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور سورہ اخلاص جو سی ہے یہ آپ نے 33 مرتبہ پڑھنی ہے، 33 مرتبہ، 33 ٹائم سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اچھا، اس میں آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ درود ابراہیم نہیں آتا تو کوشش کریں یاد کر لیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیم ہی پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کو درود تنجیدہ آتا ہے یا درود تاج آتا ہے یا جو بھی درود شریف آتا ہے، وہ برکت کے لیے آپ 7 دفعہ پڑھ لیں، لیکن اس عمل کا جو حصہ ہے وہ درود ابراہیم ہے، تو 7 ٹائم آپ درود ابراہیم پڑھیں، اور سورہ اخلاص کو آپ 33 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ سورہ فلق پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ سورہ فلق جو ہے یہ آپ نے 33 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد قرآن پاک کی سب سے آخری سورہ مبارکہ سورہ فلق جو ہے یہ سیکنڈ لاسٹ سورہ مبارکہ ہے، اور جو ہے لاسٹ سورہ مبارکہ جو ہے وہ سورہ ناس ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ سورہ مبارکہ ہے۔ یہ اللہ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو آپ نے لاسٹ اول اور آخر 7 ٹائم درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے
اول آخر اور درمیان میں یہ وظیفہ کرنا ہے، اور پانی آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے۔ آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے، چاہے رزق کے لیے پڑے، چاہے کاروبار کے لیے پڑے، چاہے بندش کو ختم کرنے کے لیے پڑے، چاہے جادو کو ختم کرنے کے لیے، چاہے بیماریوں سے شفا کے لیے، لیکن آپ کے پاس پانی ہونا ضروری ہے۔ اس پانی پہ آپ نے سب سے آخر میں دم کرنا ہے، اور وہ پانی کا چہرے پہ اور جسم پہ اور مساج کرنا ہے سینے پہ، اور وہ پانی آپ نے پی لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں، اور یقین مانیے اگر اس عمل کو 7 دن تک مسلسل آپ کرتے ہیں، اور میں آپ کو اجازت کے ساتھ اس عمل کو عرض کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ یہ عمل مسلسل 7 دن کرتے ہیں تو 7 دن کے اندر اندر انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی سے اثرات بھی ختم ہوں گے، جادو بھی ختم ہوگا، اور برکت بھی آپ کو ملے گی، اور رزق میں وسعت ملے گی۔ خاص طور پہ قرض کے حوالے سے اگر مقروض افراد ہے تو یہ عمل شروع کریں، انشاءاللہ چند دن میں ان کا قرض سے نجات ملنا شروع ہو جائے گی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔